بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اچھا ہوا تم مجھے بتا دیا، اس قسم کے موضوعات پر اس سے میری کبھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اب میں بھی اس سے سوچ سمجھ کر بات کروں گی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی اور میں ناشتہ ادھورا چھوڑ کر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے سیٹھ حبیب جوانی کی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے اسے کبھی فلیٹ کا نمبر دیا ہو۔ دفتر کب تک آ رہے ہو؟ سلام دعا کے بعد اس نے براہ راست سوال کیا۔ تم کہو تو ابھی آ جاتا ہوں، میں نے ایک سعادت مند ماتحت کی طرح کہا۔ کیا کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے؟ اور ہاں، میرے گھر کا فون نمبر تم نے کہاں سے لیا؟ اس کی ہلکی سی ہنسی کی آواز ابھری، پھر وہ بولا، شکوک و شبہات میں نہ پڑو، کل کی باتوں کے بعد تمہاری طرف سے میرا دل صاف ہو گیا ہے۔ میں جب مریم کی تلاش میں تمہارے فلیٹ میں داخل ہوا تھا تو انسٹرومنٹ پر لگی ہوئی چٹ پر سے تمہارا فون نمبر لے گیا تھا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ تمہارا سراغ حاصل کرنے کے لیے میں کئی دن تک وقفہ سے اس نمبر پر رنگ بھی کرتا رہا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں مل سکا۔ میرے خدا، تو تم نقب زنی کر کے میرے فلیٹ میں گھس آئے تھے۔ کنڈے میں پرانی وضع کا تالا جھول رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکین کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن ہضمی قفل میں یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ باہر سے مکان کے آباد یا غیر آباد ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر تم اندر سے لیور گھما کر دروازے مقفل کر دو اور اندر بستر میں دبک کر سو جاؤ تو باہر والے کو کچھ پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ اسی وجہ سے مجھے تالا کھول کر اندر داخل ہونا پڑا تھا، لیکن تم اطمینان رکھو کہ میں نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا۔ مجھے صرف مریم کی تلاش تھی جو تمہارے گندے فلیٹ میں موجود نہیں تھی۔ تم تلاشی لے بھی لیتے تو میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ یہ بتاؤ کہ اب کیا حکم ہے؟ کچھ کام کی باتیں کرنی ہے۔ آج شام کو تم نے طلاتم خان کو کھانے پینے پر مدعو کیا ہوا ہے، تم چاہو کہ تو اسے سنبھال لوں۔ اس وقت غلام رسول والا معاملہ زور پکڑ گیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی فوری اہمیت کا حامل بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے تم سے اس سرسری ذکر کیا تھا۔ میں 1 گھنٹے کے اندر دفتر پہنچتا ہوں۔ ملان والا ٹیپ بھی میرے پاس موجود ہے، میں وہ بھی اپنے ساتھ ہی لیتا آؤں گا، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ تم چاہو تو کچھ اور بھی وقت لے سکتے ہو، میرے پاس ایک معزز خاتون مہمان آئی ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ اپنے دفتر میں موجود ہوں۔ اس کی میزبانی سے فارغ ہونے کے بعد میں تمہیں وقت دے سکوں گا۔ میرے لیے وہ انکشاف حیران کن اور چونکا دینے والا تھا۔ ٹریڈ لائن کا دفتر تو بہرحال ایک تجارتی ادارہ تھا جہاں کام کاج کے سلسلے میں عام لوگ بھی آ جا سکتے تھے، لیکن حبیب جوانی کا زیر زمین کمرہ ممنوعہ علاقے میں شمار کیا جاتا تھا، جہاں مافیا کے چند چنے کارکنوں کے علاوہ کسی کو بھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر حبیب جوانی اپنے ہی دفتر میں کسی خاتون کی میزبانی کر رہا تھا تو یہ بات اس عورت کے لیے اعلیٰ رتبے کی نماز تھی۔ اب ہم لوگوں کو ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے دھیمی آواز میں غزالہ سے کہا، مافیا کے چیف نے اس فلیٹ کا فون نمبر حاصل کر لیا ہے، ہر آنے والی کال کا سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم اور ویرا کوئی کال ریسیو ہی نہ کرو۔ سلطان شاہ موجود ہو تو فون دیکھ لیا کرے، اسے علم ہو گیا کہ اس نمبر پر خواتین بھی موجود ہوتی ہیں تو وہ میرے طرف سے تجسس میں مبتلا ہو جائے گا اور ویرا کے ساتھ میری مفاہمت کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس وقت اس نے یہاں فون کیوں کیا تھا؟ غزالہ پرتجسس لہجے میں بولی، ایک کام تھا، میں تھوڑی دیر میں دفتر جاؤں گا، وہاں کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں۔ ریڈ لائن آمد و رفت کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جب تک گلو خلاصی نہیں ہوتی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے بہت ہاتھ پیر مار رہا ہوں، میں نے اپنی مرضی سے مافیا میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس دفعہ میرے پاس کوئی اور راہ باقی نہیں رہی تھی۔ شروع سے اب تک صورتحال یہ رہی ہے کہ میں جس دن ان سے الگ ہوا اسی دن یا اگلے والے میرے خون کی بو پر لگ جائیں گے اور میں ایک بار پھر بلی چوہے کے کھیل میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ چیف نے دفتر پہنچنے کے لیے مجھے خاصا وقت دے دیا ہے، اس لیے میں نے ہیری کسنجر سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب بھی اخبارات میں کچھ شائع نہیں ہوتا تھا میں اس کی جلاہٹ سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ ہیری کسنجر کونسلیٹ میں نیا آیا تھا، اس لیے میں نے آرنٹ کے نام کے سامنے دیے ہوئے نمبروں پر رابطہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس دن مجھے پہلی بار علم ہوا کہ آرنٹ اپنے کونسلیٹ میں فوجی اتاشی کے اہم عہدے پر مامور تھا، اسی وجہ سے نیم فوجی اور فوجی مہم جوئیوں میں مامور کیا گیا تھا۔ پہلی ہی کوشش میں وہ نمبر مل گیا۔ فون اٹھانے والا ہیری کسنجر ہی تھا۔ ویرا مجھے بتا چکی تھی کہ وہ اردو یا کسی اور مقامی زبان سے واقف نہیں تھا، اس لیے میں نے انگریزی ہی میں اس سے بات شروع کی۔ سنا ہے تم امریکہ کے سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر سے خون کا کوئی رشتہ رکھتے ہو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا خیال ہے تم میرے لیے ایک عجب
اجنبی ہو، اس کی گسیلی آواز ابھری۔ میرا خیال تھا کہ تعارف وغیرہ کی رسم صرف انگریزی میں رہ گئی ہے، وہ لوگ تعارف کے بغیر ایک دوسرے کو ہیلو کہنا بھی بد اخلاقی بلکہ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن تم تو امریکی ہو، تمہاری قوم موڈ اور مزاج کی پابند ہوتی ہے۔ اکثر امریکی لڑکے لڑکیوں کو اپنے بوائے فرینڈ گرل سے اس وقت متعارف حاصل کرنے کا خیال آتا ہے جب کہ وہ مشترکہ طور پر کسی حرامی بچے کے والدین بن چکے ہوتے ہیں اور تم ابھی سے تعارف کے متمنی ہو۔ شٹ اپ! اس کی سرد اور گسیلی آواز میں درستی اور کارائی تھی۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہیں اس بےہودہ کال کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں اپنا سوال دہراتا ہوں کہ تم کون ہو؟ اپنی تسلی کے لیے فرض کر لو کہ میرا نام بلیک کیٹ ہے، میں نے کہنا چاہا، لیکن اس نے بکلا کر وہیں میری بات کاٹ دی اور بدلے ہوئے متجسسانہ لہجے میں بولا، بلیک کیٹ، جلدی سے اپنا پورا کوڈ بتاؤ، میں خود تم سے رابطہ کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہی بلیک کیٹ کا نام استعمال کیا تھا اور میرا ارادہ اسے اشتعال دلانے کا تھا، لیکن ان دو الفاظ میں اس کی گہری دلچسپی دیکھتے ہوئے میں نے فوری طور پر اپنی حکمت عملی بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلیک کیٹ ٹی، میں نے پروکار لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم ہی ملا سرکار دی گریٹ ہو۔ اس کی آواز مسرت آمیز ہو گئی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم نے اس وقت خود ہی مجھ سے رابطہ کر لیا، لیکن تمہیں اس قدر تلخ اور غیر مہذب انداز میں بات شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو تمہاری بے سروپا باتوں سے تنگ آ کر فون بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آخر میں اس کا لہجہ شکایتی ہو گیا۔ تمہارے پاس وہ راستہ اب بھی باقی ہے، میں نے سرد اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری حکومت کی پالیسی میں تبدیلی آ گئی ہے اور اب تم نے یک بیک ہمیں تنہا چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے آرنیٹ کو یہاں سے ہٹا کر تمہیں لایا گیا ہے تاکہ تم سرد مہری اختیار کر کے ہمیں نئی پوزیشن کا اشارہ دے سکو۔ یہ سب غلط اور بے بنیاد باتیں ہیں، اس نے مضبوط اور مدافعانہ لہجے میں کہا۔ ہم اپنے دوستوں کو بیچ منجدار میں کبھی بھی بے یارو مددگار نہیں چھوڑتے۔ میں بھی آرنیٹ کی پالیسی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ آرنیٹ ٹریفک کے ایک حادثے میں زخمی ہو گیا تھا، بعد میں اس نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا۔ چہروں کی تبدیلی سے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ سب مجبوراً کیا گیا ہے۔ میں فون پر زیادہ تفصیل سے نہیں جا سکتا، تم فوری طور پر میرے دفتر یا گھر آ جاؤ، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ سوری ہیری، میں نے خشک لہجے میں کہا، تم لوگوں نے مجھے ایک بند گلی میں گھسیڑ دیا ہے جہاں میں بہت بے بس اور مجبور ہو چکا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی خود کو اتنا حقیر اور جکڑا ہوا محسوس نہیں کیا تھا۔ تھار کے صحرا میں ہمارے جوانوں اور ہتھیاروں وغیرہ کی ہولناک تباہی کے بارے میں سوچ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اندرون سندھ کے گھنے جنگلات میں محصور تربیت یافتہ مقامی نوجوانوں کو چن چن کر پکڑا یا مارا جا رہا ہے، یہ سب میری طاقت ہے۔ انہی کے بال پر میں نے سندھ کا جغرافیہ بدل کر ایک نئی تاریخ لکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ہمارے دوستوں کی بے وفائی کی وجہ سے میرے یہ سنہرے خواب تیزی کے ساتھ بکھر رہے ہیں۔ فوج اور پولیس کے خفیہ ادارے دن رات میری تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور میں اپنی جان بچانے کے لیے ایک مکان کے تنگ اور بدبودار تہہ خانے میں روپوش ہوں۔ اس غیر آباد مکان میں مجھے قحط اور فاقوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اپنی جان کے خوف سے میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تم مجھے اپنی کمی گاہ کا پتہ بتاؤ، میں بیس بدل کر خود وہاں آ جاتا ہوں۔ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میں کراچی میں ہوں۔ شہر کے چپے چپے پر کمانڈوز، کھوجی اور جاسوس پھیلے ہوئے ہیں۔ انہیں تم پر شبہ بھی ہو گیا تو وہ بے رحمی سے تمہیں مار ڈالیں گے اور تمہارا سفیر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ان کے پاس بہانہ ہوگا کہ کسی بھی سفارتی شناخت یا مخصوص نمبروں والی گاڑی کے بغیر وہ کیسے سمجھ سکتے تھے کہ ان کا شکار کوئی اہم سفارتی افسر ہو سکتا ہے۔ یہ ویران مکان بھی ان کی نظروں میں آیا ہوا ہے، وہ 2 بار اسے کھنگال چکے ہیں۔ شاید قدرت کو مجھ سے کوئی بڑا کام لینا ہے کہ وہ تہہ خانے کی طرف نہیں آئے اور میں کاٹ کباڑ کے بوروں کے نیچے زندہ بچ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مکان اس وقت بھی خفیہ محاصرے میں ہوگا، پھر تو وہ تمہارا فون بھی ٹیپ کر رہے ہوں گے۔ ہیری ایک دم گھبرا گیا۔ میں خودکشی نہیں کر سکتا مسٹر ہیری، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس مضافاتی مکان میں فون نہیں ہے جس سے تار جوڑ کر وہ میری گفتگو سن سکے۔ یہ میرا موبائل فون ہے جو اس برے وقت میں میرا واحد سہارا رہ گیا ہے، ورنہ میں عملاً پوری دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہوں۔ تم تو مجھ سے بھی زیادہ برے اور سنگین حالات کا سامنا کر رہے ہو بلیک کیٹی، اس کی متاسفانہ آواز ابھری۔ میرا خیال تھا کہ میں ہی بدترین دور سے گزر رہا ہوں۔ غیر ضروری طور پر میرا نام نہ لو دوست، میں نے تلخ لہجے میں اسے تنبیہ کی، اور جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ ڈالو کیونکہ مجھے یہ فون بھی کفایت سے استعمال کرنا ہے۔ اس بار اس کی بیٹری کمزور ہو گئی تو میں اسے چارج بھی نہیں کر سکوں گا۔ یہ مکان
پاکستان بجلی کی نعمت سے بھی محروم ہے۔ اندھیرا پھیلتے ہی لاگر اور بھوکے چوہے ہر طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آدم خور نہیں ہے، اس لیے میرے بدن کو سونگ کر بھاگ جاتے ہیں، مگر میں اس برے وقت سے ڈرتا ہوں جب یہ میرے جسم سے ریشے نوچ نوچ کر کھانے لگیں گے۔ اور اس خوفناک صورتحال میں بھی تم مجھے طنز و ملامت کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اس کی آواز تحیر زدہ تھی، کیونکہ میں تم ہی کو اس صورتحال کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ویرا نے ہمارا ساتھ دیا، نہ ہی تم لوگ اس کے بڑوں سے اپنی بات منوا سکے، جس کے نتیجہ میں آج ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ صرف تمہارا مشن ہی نہیں تھا، تمہاری کامیابی سے ہمارے بھی دور رس مفادات وابستہ ہیں۔ مشرقی اور مغربی بازو کی وحدت کو سنجیدہ فکر پاکستان بھی ایک جذباتی غلطی قرار دیتے ہیں، جس کا ازالہ سن 71 میں ہو گیا۔ ان کی دلیل ہے کہ جس طرح ایران اور انڈونیشیا کا الحاق غیر فطری نظر آتا ہے، اسی طرح مشرقی بنگال کا پاکستان میں شامل کیا جانا نامناسب تھا۔ ایسے حالات میں طاقتور خطے کے لوگ اپنے کمزور بازو کو عملاً نو آبادی بنا کر اس کا استحصال شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجوہ کی بنا پر یہاں کے لوگوں میں نظریہ پاکستان کمزور نہیں ہونے پایا، لیکن سندھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس قوم کا مرال تباہ ہو جائے گا۔ گھاس کھا کر ایٹم بم بنانے اور ہزاروں سال لڑنے کا دعویٰ کرنے والے ان مسلمان فسادیوں کے دماغ درست ہو جائیں گے، پھر کشمیر، گلگت، سوات، چترال اور دیر پر مشتمل ایک کوہستانی ریاست کو وجود میں آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ان پہاڑوں سے چین پر نہ صرف کڑی نظر رکھی جا سکے گی، بلکہ ضرورت پڑنے پر اسے سبق بھی سکھایا جا سکے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ وضاحتیں تمہیں مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ ہم نے ہمیشہ تمہارے مشن کو اپنا مشن تصور کیا ہے، لیکن اس کا عملی ثبوت دینے کا وقت آیا تو ہم بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے۔ اس پورے کھیل میں ویرا کا رول بہت مشکوک رہا ہے، میں نے اسے بھی جانسا دے کر پکڑ لیا تھا۔ کل رات جدید ترین ہتھیاروں اور بارود سے لدی ہوئی لانچ بھی آ گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ اڑتی اڑتی سی خبریں ملی ہیں کہ فوج نے ایک بڑی کارروائی کر کے لانچ اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا اور اس کھیپ کی ان لوڈنگ میں مصروف مزدوروں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس ناکامی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی اور شرمناک خبر ہے، میں نے اس کے زخموں کو کریدتے ہوئے کہا۔ تو کیا ویرا نے ان لوگوں کے مخبر کا کردار ادا کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ ویرا چاہتی بھی تو کوئی بدماشی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آواز میں زہریلی تلخی عود کر آئی۔ اسے تو میں نے کئی دن پہلے چوہے دان میں بند کر دیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی چکر چلایا گیا ہے۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ اس آپریشن کی ناکامی کے ساتھ ہی ویرا فرار ہو گئی۔ تو کیا تمہارا چوہے دان اسی قدر ناقص اور ناکارہ تھا کہ نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے ایک چبھتا ہوا سوال کیا، جو اس کے لیے نشتر ثابت ہوا ہوگا۔ اس سے میں نے لانچ آنے سے 2 گھنٹے قبل اپنے ایک مسلح محافظ کی نگرانی میں گھوڑا کریک بھیجا تھا، بس وہ وہیں سے موقع پا کر کہیں فرار ہو گئی۔ اپنی ناکامی پر وہ تل ملایا ہوا تھا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ فرار ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کہ اسے فوجی لے گئے ہوں، ہماری بہت عرصہ سے اس پر نگاہ تھی۔ ہم نے اس کے جسم میں ایک چپ چھپایا ہوا ہے، جس سے خارج ہونے والی الیکٹرانک سگنلز ہمیں اس کی پوزیشن کا بات ادھوری چھوڑ کر وہ یکلخت ہی خاموش ہو گیا۔ جب وہ سکوت کئی ثانیوں پر محیط ہو گیا تو میں نے اسے ٹوکا، تم خاموش کیوں ہو گئے ہیری؟ میں تمہاری بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ناکامی نے میرا دماغ الٹ دیا ہے اور میں بہک گیا ہوں۔ اس کی برائی ہوئی اور شکست خوردہ آواز ابھری۔ ڈوبتے ہوئے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ بفری ہوئی موجوں پر بہتا ہوا تنکا اسے کوئی سہارا نہیں دے سکے گا، لیکن پھر بھی وہ اضطراری طور پر اسے تھام لیتا ہے۔ میں نے بھی وہی غلطی کی ہے، تم ہرگز ملا سرکار نہیں ہو۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے ابتدا ہی میں یہ بات کیوں یاد نہیں آئی کہ ملا سرکار بھی مستقل طور پر ہمارے نیٹ ورک سسٹم کے آبزرویشن میں تھا، اور سسٹم رپورٹ کے مطابق آج سے کئی دن پہلے اس کی حرکت قلب بند ہو چکی ہے۔ وہ اہم ترین نقطہ میں بھی بھولا ہوا تھا۔ ویسے بھی میرا اس سے ملا سرکار بن کر بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے صرف اس کے رد عمل کا اندازہ لگانے کے لیے اسے فون کیا تھا، اس لیے سوچے سمجھے بغیر بلیک کیٹ ٹی کا نام لے دیا تھا۔ اس کے مسرت امیز رد عمل پر میں نے اسی حیثیت میں بات آگے بڑھائی تھی۔ وہ ذہنی پریشانی اور شدید ترین دباؤ میں مبتلا تھا، اس لیے وہ ملا سرکار کی موت کو یکسر فراموش کر بیٹھا۔ لیکن ویرا کے جسم میں پوشیدہ چپ کا ذکر کرتے ہوئے اسے اچانک ہی ملا سرکار کے جسم میں چھپایا ہوا کارڈیو سینسر یاد آ گیا، جو اسلام آباد کے سفارتخانے اور کراچی کے قونصلیٹ میں موجود کارڈیو ریکارڈر مشینوں کے لیے ملا سرکار کے دل کی دھڑکنوں کے اشارے نشر کرتا رہتا تھا۔
ملا سرکار کی موت واقع ہوتے ہی سگنل موصول ہونے بند ہوئے اور مشین پر اس نمبر کی سرخ بتی روشن ہونے کے ساتھ ہی الارم بج اٹھا تھا جو ان لوگوں کے لیے ملا سرکار کی ناگہانی موت کا پیغام تھا۔ وہ تمام باتیں آرنٹ نے بذات خود ویرا کو بتائی تھیں اور ان کی صحت میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ واقعہ آرنٹ کے دور میں پیش آیا تھا، تب ہیری کسنجر وہاں موجود نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ اہم بات اس کے پراگندہ ذہن سے اتر گئی تھی جس سے میں نے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ ملا سرکار نہ صحیح تو تم مجھے اس کا بھوت ہی سمجھ لو، میں نے اس کے جواب میں مضحکانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اس کی گراہٹ سنائی دی۔ اگر تم ویرا کے ساتھی ہو تو اسے یہ پیغام ضرور پہنچا دینا کہ میں اپنے پیش رو سے بہت مختلف اور خود مختار ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ دوبارہ ان ہی لوگوں میں جا گھسی ہے جہاں وہ پہلے بھی ایک مرتبہ روپوش ہو گئی تھی۔ اگر اس نے فوراً ہی مجھ سے رابطہ نہ کیا تو میں اس کی ممیائی نکال دوں گا۔ اس کے فراز سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لانچ کے خلاف سازش میں وہ بھی شامل تھی۔ تم بالکل ایڈیٹ ہو ہیری۔ ویرا کی غسیلی آواز سن کر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ بات سپیکر فون پر ہو رہی تھی، اس لیے ویرا کے کہے ہوئے جملے مہری تک پہنچ گئے۔ وہ میری بے خبری میں نہ جانے کب میرے عقب میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بال قدرے منتشر تھے اور جسم پر شب خوابی کا لباس موجود تھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بستر چھوڑ کر سیدھی اسی طرف آئی تھی۔ میں تمہارے اوپر والوں سے شکایت کروں گی کہ تم سٹھیا گئے ہو۔ تمہیں فوری طور پر ریٹائر کر کے کسی محتاج خانے میں داخل کرا دینا چاہیے کیونکہ تم کافی دیر تک ملا سرکار سے باتیں کرتے رہے جبکہ تمہارے اپنے ریکارڈ کے مطابق اسے مرے ہوئے 10 دن سے زیادہ مدت گزر چکی ہے۔ خوب، تو میرا اندازہ درست ہی نکلا۔ اس کی زہریلی آواز سنائی دی کسی قریب المرگ چیونٹی کی طرح۔ اب تمہارے بھی پر نکل آئے ہیں۔ تم اپنی اس شکایت کو ثابت نہیں کر سکو گی۔ ویرا نے اضطراری طور پر بڑھ کر غصے میں اسپیکر فون اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور گرائی۔ اگر تم کارڈیو ریکارڈر اور لوکیشن چپ جیسے جدید ترین آلات استعمال کر سکتے ہو تو فون کال ریکارڈر میری بھی دسترس میں ہے۔ اس کال کا مقصد یہی تھا کہ دھوکہ دے کر تمہارا سارا ہذیان مقناطیسی فیتے پر محفوظ کر لیا جائے۔ تمہارا سفیر خفیہ منصوبوں کے بارے میں تمہاری بے باکانہ تقریر سن کر تمہیں پاگل خانے بھجوانے پر مجبور ہو جائے گا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ ہیری کسنجر کی آواز میں پہلی بار خوف اور تشویش کی ہلکی آمیزش محسوس ہونے لگی تھی۔ ویرا نے کمان سنبھالتے ہی اس گیدڑ کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ تم لائن ہولڈ کرو تو میں ابھی ٹیپ ریوائنڈ کر کے چلا دیتی ہوں۔ ویرا نے بے دھڑک پیشکش کی اور میں اس سفید جھوٹ پر اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ مجھے آنکھ مار کر مسکرانے لگی۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے گفتگو ریکارڈ کر لی ہوگی۔ ہیری کی مصالحانہ آواز ابھری، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم یہ ٹیپ اسلام آباد نہیں بھیجو گی۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کیا ہے۔ اس سے برا سلوک اور کیا ہوگا کہ میری خیر خواہی کا بہانہ کر کے تم نے 4 دن سے مجھے حبس بے جا میں رکھا ہوا تھا۔ اپنے بارے میں تمہارے اصل رائے سے تو میں اب آگاہ ہوئی ہوں۔ ویرا کے دیے ہوئے ان حوالوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، ساری گفتگو سن رہی تھی اور ہیری کی کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ میری حقیقت رائے نہیں تھی۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، تم یہ کیوں بول رہی ہو کہ اس وقت میں اپنی دانست میں ملا سرکار سے بات کر رہا تھا؟ اس کی خوشنودی کے لیے مجھے وہی کچھ کہنا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ ہمارے پیشے میں یہ دوگلا پن ناگزیر ہوتا ہے، اسے اختیار کیے بغیر مطلوبہ مقاصد حاصل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ تم نے مجھ سے کون سا ایسا سلوک کیا ہے جس کے نتیجے میں تم مجھ سے توقعات باندھ رہے ہو؟ ویرا نے زچ آ جانے کی صداکاری کرتے ہوئے چڑچڑے لہجے میں سوال کیا۔ کونسلیٹ میں قیام کے دوران میں نے تمہیں عزت و احترام کے ساتھ ہر سہولت مہیا کی تھی۔ اب اگر تم اپنی مرضی سے باہر رہنا چاہتی ہو تو میں تم سے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ میرے کسی آدمی کا سایہ بھی تمہارے نزدیک نظر آ جائے تو تمہارا جو جی چاہے سلوک کرنا، میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ اب بھی ٹیپ آن ہے، یہ سمجھ لو کہ تم مجھے سمجھوتے کی پیشکش کر کے اپنی پوزیشن مزید خراب کر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے، میرا خیال ہے کہ یہ روسیاہی میرے مقدر میں تھی جب ہی ملا سرکار کی موت بلا بیٹھا تھا۔ اب میرا کیریئر تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ہیز ہائنس کو میری اس سنگین غلطی کا علم ہو گیا تو میرا مستقبل واقعی تباہ ہو جائے گا۔ اتنی سی دیر میں ہیری کے اعصاب جواب دے گئے تھے اور اس نے کھلے لفظوں میں شکست تسلیم کر لی۔ ایسے حالات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے علم میں ہے۔ ویرا میرے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، اس وقت تم پہاڑ تلے آ گئے ہو، اسی لیے میری شرائط ماننے پر آمادہ ہو، لیکن تم
زندگی بھر کے لیے میری بالادستی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرا تعاقب تو نہیں کراؤ گے، لیکن کرائے کے کسی قاتل کو میرے پیچھے ضرور لگا دو گے۔ اس لیے یہ واضح کر دوں کہ میں اس ٹیپ کی کئی نقلیں سیل کر کے اپنے ہمدردوں کے حوالے کر دوں گی۔ اگر مجھ پر حملہ ہوا یا میری موت غیر فطری حالات میں واقع ہوئی تو یہ ٹیپ اسلام آباد یا واشنگٹن روانہ کر دیے جائیں گے۔ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ ہیری نے احتجاج کیا، تمہارے 10 دوست 10 دشمن ہیں۔ تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی تمہارے خون کا پیاسا بن سکتا ہے۔ اس طرح تو تم ان کے اعمال کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو۔ میں کہاں کہاں تمہاری حفاظت کراتا پھروں گا۔ میں کوشش کروں گی کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، لیکن ایسا ہو ہی گیا تو یہ سراسر تمہاری بد نصیبی ہوگی۔ اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ ویرا کا لہجہ سپاٹ اور تحکمانہ تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میرے پاس تمہاری شرائط قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے۔ اس کی آواز پر تکان غالب آ گئی تھی، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پلان میں تم کس طرح تعاون جاری رکھو گی۔ اب میں تم سے خود رابطہ رکھوں گی۔ جو کام میرے بس سے باہر ہوگا اس کے لیے میں کوئی دباؤ قبول نہیں کروں گی۔ اپنے اوپر والوں کے سامنے اپنی پوزیشن صاف رکھنے کے لیے تم جو بہانہ چاہو تراشنے کے لیے آزاد ہوگے۔ ویرا اپنی کھوکھلی بلکہ بے بنیاد دھمکی سے پورا فائدہ اٹھانے پر تلی ہوئی تھی۔ ویسے تم اس وقت کہاں سے بول رہی ہو؟ قدرے سکوت کے بعد ہیری کی آواز ابری منہ سے۔ ویرا نے بے ساختہ کہا، مزید کچھ جاننا چاہو تو اپنے لوکیشن فائنڈر پر دیکھ لو۔ میں کئی بار تمہارے اس منحوس چپ کو اپنے جسم سے نکلوانے کے بارے میں سوچ چکی ہوں تاکہ ہر وقت اس نادیدہ نگرانی سے چھٹکارا حاصل کر سکوں، لیکن میں نے اسے اس لیے برقرار رہنے دیا کہ یہ کارروائی میرے یہاں آنے سے برسوں پہلے کی گئی ہوگی، جب تمہارے کسی بھی سفارتی مشن سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے لیے اپنے باپ کی فکر مندی کی نشانی سمجھ کر اپنی جان سے لگا رکھا ہے۔ تم اسے نکلوا دو تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میں کہہ سکوں گا کہ میں تمہارا سراغ کھو چکا ہوں۔ اب تو اصولی طور پر تم ہر وقت میری دسترس میں رہتی ہو۔ سوچوں گی یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ جانے والے محافظ اور کار کا کیا بنا؟ پتہ نہیں، اب تو اخبارات ہی سے اس کے بارے میں کوئی خبر مل سکے گی۔ تو کیا تم نے اس کے جسم میں چپ نصب نہیں کروایا تھا؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بہت معمولی آدمی ہے۔ چپ ہر ایرے گیرے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ ایک چپ کی تنصیب اور پھر دنیا بھر میں موجود لوکیشن فائنڈر سے اس کے منسلک کیے جانے پر $3-4 ہزار لاگت آتی ہے۔ اس اعتبار سے تم خود کو امریکہ کی VIP سمجھ سکتی ہو۔ ان چپس کی خوبی یہ ہے کہ یہ دنیا کے حساس اور اہم شہروں میں موجود ہر لوکیشن فائنڈر سے مل کر کام کرتے ہیں۔ میری مشین 20 میل نصف قطر کے دائرے میں کام کرتی ہے۔ تم اس حد سے نکل جاؤ تو تمہارے بارے میں میرا مانیٹر اندھا ہو جائے گا، لیکن اسلام آباد والا مانیٹر تم پر نگاہ رکھے گا، کیونکہ اس کی حد 1000 میل ہے۔ پاکستان سے نکل جاؤ گی تو ایران، ترکی یا مشرق وسطی کا کوئی نہ کوئی مانیٹر تمہارے سگنل وصول کرنے لگے گا۔ یہ معلومات بہم پہنچانے کا شکریہ۔ ویرا احتجاجیہ لہجے میں بولی، معاہدہ ہوتے ہی تم بہت سعادت مند ہو گئے ہو۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ مانیٹر پر ہر چپ کی علیحدہ شناخت کیسے ہوتی ہے؟ ہر چپ کا اپنا مخصوص سگنل ہوتا ہے جسے فیکٹری میں ایک مخصوص نمبر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی چپ کسی شخص کے بدن میں نصب کر دیا جاتا ہے تو فہرست میں اس نمبر کے سامنے اس شخص کے مکمل قوائف درج کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ہر اسٹیشن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کون کون آبزرویشن میں ہے۔ جو ہی کسی مانیٹر پر کسی نئے نمبر کا پہلا سگنل آتا ہے تو وہ لوگ زیر نگرانی دشمن کے وطن یا مرکزی ٹھکانے میں واقع مانیٹرنگ اسٹیشن کو اس کی موجودگی سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ وہاں سے ملنے والی ہدایت کی روشنی میں اس پر نظر رکھی جاتی ہے یا اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان میں سے بیشتر لوگ اپنے جسموں میں چپ کی موجودگی سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اور ملا سرکار کے سینے میں جو اعلیٰ نصب تھا، اسے تمہاری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف دل کی دھڑکنیں نشر کرتا ہے، اس لیے اسے کارڈیو پلسر کہتے ہیں۔ یہ کس طرح کام کرتا ہے ڈیئر ہیری؟ یہ سوال میں نے اپنے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھا تھا۔ اس کا بھی بالکل وہی اصول ہے۔ اس نے میری مداخلت پر کوئی احتجاج کیے بغیر جواب دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مانیٹر کسی بھی نئے کارڈیو پلسر کو براہ راست نہیں پہچان سکتا، کیونکہ اس کا سگنل صرف دل کی دھڑکنوں پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں پہچاننا ناممکن ہوتا ہے۔ اس خامی پر قابو پانے کے لیے ہر کارڈیو پلسر مشین سے باہر آنے کے بعد ہر 24 گھنٹے بعد ایک خاص سگنل ٹون نشر کرتا ہے جو پہلے سے مانیٹر میں محفوظ ہوتی ہے۔
ہے۔ وہ مختصر سی دھن یا ٹون سنتے ہی مانیٹر اسے پہچان لیتا ہے اور یوں اسٹیشن والوں کو اپنی حدود میں آنے والے نئے ایجنٹ کا علم ہو جاتا ہے، لیکن مانیٹر کے وائر کار سے نکل جانے والوں کے بارے میں غلط فہمی کا امکان تو رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، قطب شمالی کے برفانی علاقوں کے علاوہ دنیا کا ہر خطہ مانیٹر کی زد میں رہتا ہے، کیونکہ ہر مانیٹر 2500 میل دور تک کام کرتا ہے۔ بعض علاقوں میں تو اتنے فاصلے پر مانیٹر کی تعداد 4 سے بھی زیادہ ہے۔ البتہ فاصلہ گھٹنے بڑھنے سے سگنل طاقتور یا کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ان معاملات میں تمہاری معلومات قابل رشک ہیں۔ ویرا نے اس کی تعریف کی۔ یہ فوج کا شعبہ ہے، اس لیے ہر جگہ ملٹری اتاشی ہی اس کے نگران ہوتے ہیں۔ سسٹم کو جانے بغیر ہم لوگ اس سے کام نہیں لے سکتے، اس لیے یہ ہماری تربیت کے نصاب میں شامل ہوتا ہے۔ میری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ فوج تمہارے محافظ کو گاڑی سمیت گرفتار کر لے گی تو تم ہتھیاروں کے اسکینڈل سے خود کو کیسے بچا سکو گے؟ ویرا نے پوچھا۔ میری دانست میں یہ ایک اہم سوال تھا۔ کافی دیر بعد پہلی بار اس کی پر اعتماد ہنسی کی آواز سنائی دی۔ کسی کام میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ہمیں ہر طرف نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ ادھر سے گڑبڑ کی بھنک ملتے ہی ہم نے علاقے کے تھانے میں محافظ کے گاڑی سمیت غائب ہو جانے کی FIR درج کرا دی ہے۔ ہماری رپورٹ کے مطابق وہ کل رات کے 12 بجے سے گاڑی سمیت غائب ہے۔ صبح سویرے رپورٹ درج کرانے کے بارے میں یہ جواز بہت مضبوط ہے کہ رات کو ہمارے دفاتر بند تھے۔ پھر عملے کے اراکین اس کی واپسی کا انتظار کرنے کے ساتھ ہی اپنے طور پر اس کی تلاش میں مصروف تھے، لیکن اس کے بیان کا کیا بنے گا، اسے تمہارے موقف کا علم ہی نہیں ہو سکے گا۔ ایک ادنا ملازم کے مقابلے میں کونسلیٹ کے موقف کو تسلیم نہ کرنا سفارتی آداب کی سنگین خلاف ورزی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک بار تم خود کہہ چکی ہو کہ میری سفارتی حیثیت نے میری قومیت کی وجہ سے مجھے اس سرزمین پر سپرمین بنایا ہوا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آج تم نے مجھے مات دے دی ہے۔ ٹھیک ہے ہیری، اپنا دھیان رکھو، خدا کرے کہ تمہارا دن خوشگوار گزرے۔ ان اختتامی کلمات کے ساتھ ہی ویرا نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون بند کرتے ہی ویرا نے اپنا مکہ فضا میں اچھال کر اضطراری طور پر فتح کا نگار نعرہ لگایا تھا۔ بے وقوفوں جیسی حرکتیں نہ کرو، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تمہیں چوروں کی طرح ہر ایک کی باتوں کی سن گن لینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ارے وہ مجھ پر آنکھیں نکال کر گرائی۔ ایک تو میں نے عین وقت پر دخل اندازی کر کے تمہاری بگڑی ہوئی بات سنبھال لی اور تم مجھ پر ہی گرم ہو رہے ہو۔ تم زندگی بھر بھی گہری کسنجر جیسے کرانٹ دشمن کو اس طرح مفلوج نہیں کر سکتے تھے۔ میں تو اپنے بیڈ ٹی بنانے کے ارادے سے نکلی تھی، لیکن تمہاری آواز سن کر کچن میں جانے کے بجائے ادھر آ گئی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔